تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی اقدامات لیے ان میں مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میثاق مدینہ۔ مواخات مدینہ وہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان کروایا، میثاق مدینہ وہ تھا جو مدینہ اور گرد و نواح میں رہنے والی جو آبادیاں غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے ان کے درمیان کروایا۔ اس درمیان میں اللہ پاک نے وہ آیت کریمہ بھی اتار دی، ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں مسلمانوں کا جو ہاتھ اللہ نے باندھا ہوا تھا کہ تم نے کسی کے ظلم و ستم کا بدلہ نہیں لینا، کسی کی زیادتی کا جواب نہیں دینا، رب کائنات نے وہ پابندی ختم کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ ہم نے جن لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، جو مظلوم ہیں، انہیں ہم نے اجازت دے دی ہے کہ اب وہ ظالم کے خلاف اپنی تلوار کو بلند کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا پس منظر جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، چونکہ چیزیں ذرا 2-3 ہفتے پرانی ہو گئی ہیں تو اس لیے اس کو یاد کروانا پڑ رہا ہے۔ اہل مکہ مسلمانوں کے مدینہ آ جانے کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھے، ان کے دل کی جو آگ تھی غضب اور غصے کی وہ اسی طرح جل رہی تھی، اور انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ یہ مت سمجھو کہ تم چین سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہو، اب چین سے زندگی گزارو گے، نہیں، ہم تمہارے گھر میں گھس کر تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور یہ دھمکی صرف ایسی خالی بولی نہیں تھی، جب ایک قوموں کے سردار اس طرح کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر کھلی جنگ ہوتی ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، پھر آپ ایک دوسرے کے اعلانیہ دشمن ہوتے ہیں، دشمن کا جان مال جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ صورتحال تھی، اور ادھر اجازت مل گئی تھی کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ارد و گرد میں، اور جو تجارتی شاہراہ گزرتی تھی مکہ سے شام کی طرف مدینہ کے باہر سے، اس کی بھی ناکہ بندی کر کے رکھتے تھے۔ اپنے گشتی دستے صحابہ کرام کے ایسے 6 رکنی 10 رکنی 15 رکنی دستے تشکیل دے کر بارڈر کے اوپر ان کی پیٹرولنگ کروانا، گھومتے رہیں تاکہ نظر رہے دشمن کی ہر ایکٹیویٹی پر، اور دشمن کا کوئی قافلہ اگر ملے تو اسے گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ اب کھلی دشمنی اور جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 سریوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا غزوہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہو، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام شرکت کرتے ہیں، حضور اس میں موجود نہیں ہوتے۔ سریہ سیف البحر کا ہم نے ذکر کیا تھا، سریہ رابغ کا ذکر کیا تھا۔ میں چند اور نام مختصر وضاحت کے ساتھ لے کر آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور سریہ پیش آیا جس کا نام کتب سیرت کے اندر سریہ خرار، خرار یہ جگہوں کے ناموں پر اس کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں دستہ بھیجا گیا، کس جگہ پر لوکیشن تھی ان کی۔ یہ 1 ہجری ذیقعد کا مہینہ تھا، 1 ہجری کا ذیقعد ذی الحج مہینہ، یعنی 1 ختم ہو رہا تھا، پہلا سال ہجرت کے بعد کا اینڈ ہو رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سرکار نے 20 آدمیوں کا قافلہ بھیجا، اور وہ 20 کے 20 مہاجر تھے۔ ابھی آپ جو دستے مدینہ سے باہر بھیج رہے تھے، یہ ذرا نوٹ رکھیے، حضور صرف مہاجروں کو بھیج رہے تھے، انصار کو نہیں بھیج رہے تھے۔ یہ آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے، ایسی وجہ کیا تھی اس کی۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اولین مسلمانوں میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ 20 صحابہ کرام مہاجر صحابہ ان کی نگرانی میں، ان کی امارت میں بھیجے
کہ پتہ لگائیں کہ کوئی قافلہ قریش کا تو نہیں گزر رہا یہاں سے، اور تاکید فرما دی کہ خرار کا جو علاقہ ہے اس علاقے سے آگے نہ جانا، بس یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ کچھ مل جائے دشمن تو ٹھیک ہے، اطلاعیں لو، اور اگر دشمن نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ یہ لوگ 4 دن چلتے رہے، دن کو چھپتے چھپاتے آرام کرتے، رات کو سفر کرتے تاکہ نظر کسی میں نہ آئے۔ 5ویں دن خرار پہنچے تو معلوم ہوا قریشی کو قافلہ 1 دن پہلے یہاں سے نکل گیا۔ سرکار کو اطلاع تو تھی مگر وہ مسلمانوں سے پہنچنے سے 1 دن پہلے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب حکم یہ تھا کہ اس سے آگے پیچھا نہیں کرنا، بس یہی تک رہنا ہے۔ یہ واپس آ گیا۔ پھر 2 ہجری لگ گیا۔ 2 ہجری کے سفر میں ایک غزوہ ہوا ابوا، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آقا کریم خود شریک ہو رہے تھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے حوالے سے کوئی پہلا جو قافلہ نکلا جنگی ارادے سے تو وہ کون سا تھا؟ لوگ غزوہ بدر سمجھتے نہیں، یہ غزوہ ابوا تھا جو 2 ہجری سفر میں ہوا تھا۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ یہ 2 ہجری رمضان میں ہوا تھا۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، 17 رمضان کو۔ یہ اس سے پہلے کی باتیں، چند ماہ پہلے کی باتیں۔ سرکار گئے، 70 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت حمزہ علم بردار تھے، جھنڈا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے۔ اب چونکہ آقا خود مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو پیچھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار میں سے قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے، ان کو حضور نے مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا، سعد بن عبادہ، اور خود مہاجر صحابہ کو لے کر نکلے۔ حضرت امیر حمزہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور حضور خود اس کے سربراہ تھے۔ اور ودان کا علاقہ تھا، ابوا بھی کہا گیا، ودان بھی کہا گیا، وہاں تک آپ پہنچے مگر کسی قسم کا کوئی معاملہ کسی دشمن سے سامنا نہیں ہوا، بس ایک وزٹ ہوا، وہاں تک آپ گئے۔ اور وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو زمرہ، ان کے سردار عمر بن مخشی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا آپس میں خلافت کا کہ ہم دشمنی نہیں کریں گے۔ معاہدے کے الفاظ جو آئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لکھا گیا، تحریری معاہدہ ہوا۔ یہ بنو زمرہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان و مال کے بارے میں مامون رہیں گے، یعنی ان کے جان و مال کو امن رہے گا، ہماری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو ان پر حملہ کرے گا اس کے خلاف ہم ان کی مدد کریں گے، یعنی آپس میں صلح کا معاہدہ ہو رہا ہے، حلیف بن رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، علاقہ ہمارا ایک ہے، ہماری طرف سے آپ پر امن ہے، کوئی حملہ نہیں ہوگا، اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر یہ کہ اگر تم اسلام کے خلاف جنگ کرو گے تو پھر ہمارا معاہدہ ختم۔ اور یہ معاہدہ اس وقت تک ہے جب تک سمندر ان کو تر کر دے، یعنی سمندر چڑھ کے یہاں تک، یعنی جب تک زندگی ہے تب تک معاہدہ چلے گا۔ اور جب یہ بات بھی لکھی، جب اللہ کے نبی ان کو آواز دیں گے مدد کے لیے تو انہیں آنا ہوگا، یعنی اگر ہم پر کوئی مشکل آئی تو تم لوگ ہماری سپورٹ کرو۔ یہ معاہدہ کر کے سرکار واپس آ گئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام مدینہ کے گرد و نواح میں، اس کے لفظ استعمال کیا تھا اردو میں تلایا گردی، توئے کے ساتھ، انگلش میں پیٹرولنگ، گشت ہو رہا تھا، دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ایک تو علاقے کو چھانا جا رہا تھا کہ جب حملے ہوتے ہیں دشمن کہاں سے آ سکتا ہے، ہمارا رستہ کون سا ہو سکتا ہے، متبادل راہیں کون سی ہو سکتی ہیں، اور علاقے میں قومیں کون سی ہیں، قبیلے کون سے ہیں، ان کے سرداروں سے ملاقاتیں، ان کے ساتھ معاہدے، دیکھا جائے کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے، ہمدرد کون ہے، ہمارا کس سے صلح کا معاہدہ ہو سکتا ہے، کون ہمارے خلاف جا سکتا ہے، یہ سارا جائزہ اللہ کے نبی لے رہے تھے تاکہ آنے والے وقت میں جب دشمن بڑا حملہ آور ہو تو ہمارے پاس اپنے لیے محفوظ گراؤنڈ موجود ہو۔ اس کے بعد ربیع الاول، یہ سفر میں ہوا، سفر کے بعد ہی ربیع الاول آ جاتا ہے، تو اگلے ہی مہینے ایک غزوہ بوات ہوا، 200 صحابہ کرام کو لے کر حضور نکلے۔
خبر تھی کہ کوئی قریشیوں کا، مکہ کے کافروں کا قافلہ یہاں سے، چونکہ وہ بین الاقوامی روٹ تھا مکہ سے شام کا جو مدینہ کے سارا باہر سے گزرتا تھا۔ اب جب مکہ والوں سے اعلان جنگ ہو چکا تھا، آن وار پوزیشن تھی، جنگ میں تھے، تو دشمن کی کھوج رہتی تھی کہ چیک کیا جائے دشمن کہاں سے جا رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے۔ تو سرکار 200 صحابہ کو لے کے نکلے، اور ایک قریشی قافلے کے بارے میں خبر تھی جس میں 100 لوگ تھے اور 2500 اونٹ لے کے جا رہے تھے، لیکن بائی چانس قافلے کا آمنا سامنا نہیں ہو سکا، قافلہ پہلے نکل گیا۔ حضور اپنے پیچھے اب جس کو امیر بنا کے آئے تھے مدینے میں، ان کا نام تھا سعد بن معاذ، پیچھے بنایا تھا سعد بن عبادہ کو، آپ لیڈرشپ بھی مہیا کر رہے تھے۔ ایک موقع پر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے، اس موقع پر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جھنڈا حضور کا پچھلے غزوے میں حضرت حمزہ کے پاس تھا، اس غزوے میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی مہینے کے اندر ایک دوسرا سفر ہوا غزوہ صفوان کے نام سے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کافروں کی طرف سے قرظ بن جابر فہری نام کا ایک بندہ تھا مکہ کے کافروں میں سے، وہ مدینہ تک پہنچایا اور مسلمانوں کے شہر پر تو حملے کی جرات نہ ہوئی، شہر سے باہر چراگاہ تھی جہاں اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور 2-4 مسلمان رہتے تھے، تو وہاں اس نے چھاپا مارا اور مسلمانوں کے کچھ اونٹ وہاں سے چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے نکلا۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ والے 400 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ تک حملے کر رہے تھے۔ میں یہ بات اس لیے پس منظر بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے پہل کی جنگ کرنے میں، اور وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایگریسو تھے، ہم جا رہے تھے، ہم لوگ جنگ پھیلا رہے تھے۔ انہیں پورے پس منظر کا نہیں پتا کہ مکہ والے اعلان جنگ کر چکے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم مدینہ میں گھس کے حملہ کریں گے، تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، اور ان کے بندے مدینہ کی چراگاہوں پر 400 کلومیٹر سفر کر کے آ کے وہاں پہ چھاپے مارتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ قرظ بن جابر فاری تھا، اس نے مدینہ کی چراگاہ پر ایک حملہ کیا، کچھ مویشی لوٹ کے لے گیا، تو حضور 70 صحابہ کو لے کر خود پیچھا کرنے کے لیے گئے۔ ہمارا دین اور اللہ کے نبی صرف نمازیں نفل تسبیح کے لیے نہیں آئے، ہم نے دین کو سمجھا ہے کہ دین بس صرف داڑھی رکھ لینے کا اور تسبیح کرنے کا اور بس کوئی عبادت نفل پڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، آپ 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال میں 80 سے زیادہ جنگیں میرے مصطفیٰ نے لڑی۔ دین کو ایسے تحفظ نہیں ملا، مسلمانوں کی ریاست ایسے مستحکم نہیں ہو گئی، نہ یہودی چاہتے تھے مسلمان آباد ہو سکے، نہ کافر چاہتے تھے، ان سب کی مخالفت کے باوجود یہ میرے آقا کی سیاسی فراست تھی، مسلمانوں کی ہمت طاقت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے اپنی ریاست کو وجود بخشا اور اس کی حفاظت کی۔ 70 صحابہ کو لے کر آپ نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ بہت تیزی سے بھگا کے نکل گئے اپنے قافلے کو۔ ایک حد تک حضور گئے، پھر اس کے آگے پیچھا نہیں کیا، ظاہر ایک اپنی لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر رہنا ہوتا ہے، حدود سے باہر آپ نہیں گئے۔ اس غزوے کو بدر اولا کہتے ہیں کہ یہ بدر کی ابتدا تھی کہ وہ ہماری چیزیں لوٹ کے لے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اگلا غزوہ ہوا جس کا نام ہے غزوہ ذی العشیرہ۔ غزوہ ذی العشیرہ کوئی 150 یا 200 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر حضور نبی کریم نکلے اس بین الاقوامی روٹ پر جہاں سے قریش کے قافلے گزرتے تھے۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ قریش کا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے بہت زیادہ سامان تجارت لے کر، تو آپ نے سوچا کہ ہم ان کو روکتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا، یہی وہ قافلہ تھا جب یہ شام سے واپس آ رہا تھا تو پھر اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ قافلہ نکل گیا تھا مگر جنگ بدر ہو گئی تھی، یہی وہ قافلہ تھا۔ پہلے یہ جا رہا تھا جب شام کو، تب اس کو روکنے کے لیے نکلے، اس وقت یہ کھسک گئے۔ پھر جب یہ واپس آ رہا تھا پھر اس کو روکنے کے لیے نکلے، تب بھی ابو سفیان اس کے لیڈر تھے، وہ اس کو سمندر کے کنارے لے کے نکل گئے، اور مکہ سے جو قافلہ آیا تھا اس سے جنگ ہو گئی تھی۔ یہ اس کے بعد والا واقعہ ہے۔ یہ جو پہلے نکلے تھے جس میں سامنا نہیں ہوا، اس کو غزوہ ذی العشیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا بدر سے پہلے،
جس کو سریہ نخلا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے 12 صحابہ کرام کا ایک دستہ میری لیڈرشپ میں مجھے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس روٹ پہ چلے جاؤ اور یہ میرا خط ہے, 2 دن کے بعد جا کر یہ خط کھولنا. اب ہدایات دیکھیں, آپ غور فرمائیے, اپنے جو دستہ بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک خاص طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. پہلے کہہ دیا کہ آپ اس راہ پر چلتے جائیں, سفر کریں, ظاہر سفر اونٹوں پہ ہونا تھا. جب 2 دن سفر کر لیں پھر میرا خط کھولنا ہے اور پھر خط میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. وہ 2 دن چلتے رہے. 2 دن کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آگے چلتے جاؤ اور مکہ اور طائف کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جا کر بیٹھو, گھات لگاؤ اور دشمن کی خبریں بھیجو. مکہ بھی کراس کروا کے طائف والی سائڈ سے. اب یہ بہت مشکل مشن تھا, عام مشن نہیں تھا. جو اب تک کے مشن تھے وہ مکہ سے 40, 50, 60, 70 کلومیٹر پہ تھے. اب جو بھیجا جا رہا تھا وہ مکہ والی سائڈ سے بھی آگے طائف والی سائڈ پہ تھا. صرف 12 بندے بھیجے گئے تھے, زیادہ نہیں بھیجے گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حضور کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے چلتے چلے جاؤ, اگر تم میں سے کسی کو پرابلم ہے تو وہ جانے, میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے یہ سفر شہادت کا سفر تھا. آپ نے دشمن کے علاقے مکہ سے گزر کے آگے جانا تھا, وہاں سے سائڈ سے ہو کے کہیں پکڑے جا سکتے تھے. مگر میرے آقا کے غلام تھے, سب کے سب تیار ہو گئے اور نکل پڑے وہاں سے. یہ لوگ پھر اس جگہ پہنچ گئے جہاں آقا نے فرمایا تھا اور وہاں جا کے انتظار کرتے رہے. بائی چانس وہاں سے کفار کا ایک قافلہ گزرا جس نے کشمش, چمڑے اور دیگر تجارتی سامان لیا ہوا تھا. آقا کا حکم کیا تھا کہ وہاں جا کے گھات لگاؤ اور مجھے خبریں بھیجو وہاں سے. ہوا یہ کہ جب ان کے سامنے سے قافلہ گزرا, یہ رجب کی آخری تاریخ تھی, رجب کے بعد آگے شعبان لگنے والا تھا, یہ آخری تاریخ تھی. آپ جانتے ہیں رجب محترم مہینہ ہے, رجب کے مہینے میں جنگ نہیں ہوتی تھی. عرب کے جاہل بھی جنگ نہیں کرتے تھے, کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے. یہ عمرے کا مہینہ ہے رجب. اب صحابہ کرام نے جن کے امیر تھے عبداللہ بن جہش, انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں, اگر ہم انتظار کرتے ہیں اگلے دن کا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور حرم میں بھی جنگ نہیں ہو سکتی. آج حملہ کر دیتے ہیں ان پر تو آج رجب کا آخری دن ہے, لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ رجب میں حملہ کر دیا مسلمانوں نے, حالانکہ رجب میں حملہ نہیں کر سکتے. آپس میں, اب مکہ سے تو 400 کلومیٹر دور سے آپس میں مشورہ تھا تو طے یہ پایا کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں ان پر. آقا کا حکم نہیں تھا یہ حملہ کرنے کا, حکم یہ تھا کہ خبریں لے کر آؤ. انہوں نے دیکھا تو حملہ کر دیا. اس کے اندر 8-10 لوگ تھے, ان میں سے ایک بندہ عمر بن حضرمی تھا, وہ مارا گیا, اس کو تیر مارا, وہ مر گیا. 2 بندے ان کے قید کر لیے اور سامان لے کے مدینہ پہنچ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے نہیں بھیجا تھا, اور یہ رجب کا مہینہ تھا, تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں حملہ کر دیا. انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم اتنی دور تھے, ہدایات نہیں لے سکتے تھے, ہم نے فیصلہ کیا کہ حرم میں داخل ہو گئے تو پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا, ہم نے کر دیا حملہ. اب اس موقع پر جو کفار مکہ تھے ان کو ایک موقع مل گیا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. دیکھو جی بڑے نیک بنتے ہیں, اللہ کے گھر کی بڑی عزت کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں, اللہ کا حکم یہ ہے جنگ نہیں کرنی, انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کر دی ہے, بندہ مار دیا, 2 بندے لے گئے, ہمارے سامان لے کر چلے گئے. بھرپور پروپیگنڈا شروع ہو گئے. ظاہر ہے غلطی تو تھی, یہ تو نہیں کہ غلطی نہیں تھی, غلطی تو تھی. اب دیکھیے اللہ پاک نے اس پر کیا جواب دیا. رب کائنات نے قرآن میں آیتیں اتار دی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑائی کرنے کا کیا حکم ہے. رجب مقدس مہینہ ہے تو مقدس مہینے میں لڑائی کرنے کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر, اے نبی ان سے کہیے مقدس مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. مگر ساتھ آگے اللہ کا لفظ سنیں, وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, مگر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا, اسلام سے روکنا, لوگوں کو دین قبول کرنے سے روکنا, لوگوں کو اللہ کی توحید کو ماننے سے روکنا, اللہ کے رسول کو ماننے سے روکنا, اللہ کی کتاب کے ماننے سے روکنا,
اور مکہ میں رہنے والوں کو مکہ سے باہر نکال دینا، ان کا مال لوٹ لینا، فرمایا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ مکہ والوں کے منہ پہ اللہ نے ایک چپیٹ ماری، بڑی تم مقدس کی باتیں کرتے ہو کہ جی محترم مہینہ ہے، تمہیں اس وقت حیا نہیں آئی جب مسلمان مکہ میں تھے اور تم نے ان پہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، تمہیں اس وقت مکے کا تقدس کہاں چلا گیا؟ مسلمان مدینہ نکلنے لگے، تم نے ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا، اس وقت تمہارے دل سے مکہ کا خیال، عزت کہاں چلی گئی تمہارے دل سے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں تم نے قتل کی سازش کی، ان کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تلواریں ننگی کر کے، اس وقت مکے کی عزت کہاں چلی گئی تھی؟ اب یہ خدا ان کو جواب دے رہا ہے۔ تم مسلمانوں کو اس لیے لتاڑ رہے ہو کہ غلطی سے بندے نے حملہ کر دیا، غلطی ہو گئی اس سے، مگر اپنے جرموں کو تو دیکھو، تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو خدا کے رستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام کے اندر سے وہاں رہنے والوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ فتنہ پھیلانا ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ اللہ کا فتویٰ یہ آ گیا، اللہ نے مسلمانوں کو ڈھارس دے دی، کوئی نہیں غلطی تم سے ہو گئی ہے، آئندہ خیال کرنا۔ مگر یہ جس طرح کا دشمن ہے، اس دشمن کے لیے ہم اس کو کوئی اپنا جواب نہیں بنانے دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے، چڑھائی کر دے اس کے اوپر ہمارے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے پھر یہ وہ موقع تھا جب آیات نازل فرما دی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اب زمین پر انسانوں کے سامنے تو اللہ کے رسول لیڈر ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں اور انسانیت کو اللہ خود گائیڈ کر رہا تھا قرآن سے۔ اللہ آیتیں اتار رہا تھا، کیا آیتیں ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر مسلمانوں کسی پر زیادتی نہ کرنا، جو لڑائی کرتے ہیں ان کی لڑائی کا جواب دینا، تاکہ ظالم ظلم میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، اس کے ظلم کو روکو، مگر کسی اور پہ تم ظالم نہ بن جانا، زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان زیادتی کرے تب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کافر زیادتی کرے تب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حیث ثقفتموہم، یہ الفاظ سننے والے ہیں، وہ جہاں تمہیں ملے انہیں مار ڈالو۔ اب یہ بات لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو دین کا صحیح فہم نہ ہونے کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کافر جہاں ملے مار ڈالو۔ ایسا نہیں ہے، وہ قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے اور کہیں گے اللہ نے کہا ہے جہاں ملے مار ڈالو۔ یہ جہاں ملے کی باتیں ان کے لیے ہیں جن کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، جن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جہاں ملے انہیں مار ڈالو، کیونکہ اگر آپ کا بندہ جائے گا وہ مار ڈالیں گے، حالت جنگ ہے ان کے ساتھ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مکہ سے تمہیں نکالا تھا نا، تم انہیں وہاں سے نکالو جا کر۔ تمہارے لیے اب آگے ایک حکم اللہ پاک نے دیا قبلے کی تبدیلی کا۔ اس سے پہلے مسلمان مدینہ گئے تو قبلہ تھا بیت المقدس، کوئی 17 مہینے۔ اب ان حالات میں حکم آ گیا تھا اپنے چہرے بدل لو، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف۔ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا تھا کہ جو تمہارا کعبہ ہے، تمہارے خدا کا گھر ہے، وہ خدا کے دشمنوں کے قبضے میں ہے، تم گھر بیٹھے رہو گے؟ تمہیں بھی انہوں نے گھر سے نکالا، اللہ کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کافر ہیں اللہ کے، تم مومن ہو۔ تو یہ پیغام تھا مسلمانوں کے لیے اشارے میں کہ ان سے لڑو اور اللہ کے گھر کو چھڑاؤ ان کے قبضے سے۔ یہ اللہ پاک ان کو پیغام دے رہے تھے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ہاں مسجد حرام یعنی مکہ میں ان سے لڑائی نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر وہ لڑائی کی ابتدا کریں تم جواب دے سکتے ہو ان کو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کی ابتدا کریں تم بھی لڑو ان سے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی سزا یہی ہوتی ہے۔
فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ جھگڑے سے، لڑائی سے، جنگ سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ ان کافروں کو بھی معاف فرما دے گا اگر وہ کفر کا رستہ چھوڑ کر اسلام کے رستے پہ آ جائیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ پھر کہا مسلمانوں لڑو ان کافروں سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے، اسلام کی جنگ فتنہ ختم کرنے کے لیے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دنیا پر نظام اللہ کا قائم ہو جائے، لڑو ان سے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پھر زیادتی نہیں کرنے کسی پر، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ سوائے ان کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک آخری آیت کریمہ کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری تفصیلات مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ تمہارا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارنا۔ اب خدا جو خدائے رحمت ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، لیکن جو اللہ کی زمین پر فساد پیدا کرے، کفر کو پھیلائے اور اسلام کا رستہ روکے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے مقابلہ ہو ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ جب تم خوب لڑائی کر لو ان سے اور ان کو گرا لو نیچے، فَشُدُّ الْوَثَاقَ پھر ان کو بیڑیاں باندھو، قید کرو ان کو۔ پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً جب قید کر لو، قیدی بنا لو، پھر تمہاری مرضی ہے احسان کر کے چھوڑو یا فدیہ رینسم منی تاوان لے کے ان کو چھوڑو، پھر یہ تم پر ہے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا یہاں تک کہ جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ اپنے ہتھیار گرا دے، یعنی کافروں میں لڑنے کی ہمت ختم ہو جائے تمہارے خلاف۔ ان کو اس طرح سے قابو کرو، یہ میدان جنگ میں آئیں، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، جب یہ پکڑے جائیں تو پھر تمہاری مرضی ہے احسان کر کے چھوڑو، اگر کوئی بندہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے تو، یا ان سے فدیہ لو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، یعنی لڑنے کی ہمت ان کی نہ رہے پھر تمہارے خلاف۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور اس جنگ میں جو مسلمان مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، فلن یضل اعمالہم اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، انہیں ان کے عمل کا اجر ملے گا۔ سیہدیہم اللہ ان کو جنت کی راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم ان کے معاملات ٹھیک کرے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم اور انہیں اللہ اس جنت میں داخل کرے گا جس کا تعارف اللہ نے پہلے کروایا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم سے جو ہوتا ہے تم کرو، اپنا قوت بازو آزماؤ، خلوص کے ساتھ میدان جنگ میں آؤ تم، پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ آئے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ سے غزوہ بدر پہ گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔